اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب محترم ڈاکٹر عبدالبصیر صاحب کو کہ وہ آج کے پروگرام کا محاکمہ پیش فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر. اس دعوت کا وقت کیونکہ کم ہے تو میں جلدی سے مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم نے سب سے پہلے آج جو چیز ایک ڈسکس کی وہ ہم نے صورتحال ڈسکس کی، تو کافی ڈیٹیل میں شیخ نے بتایا، اور ہم سب جانتے بھی ہیں کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہم کافی ڈیٹیل میں ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اٹس اے لائیو اسٹریم جینوسائڈ، اس کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ملتی ہے دوسری. تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. اسی طریقے سے ہم نے رسپانس بھی دیکھ لیا، ہم نے کفار کی جو لیڈرشپ ہے اس کا رسپانس دیکھ لیا، کیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اسرائیل کی حفاظت کے لیے پہلے دن سے کھڑے ہیں. بنیان مرصوص والا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر گستاخی معاف ہو تو میں کہوں کہ وہ اس وقت اسرائیل کے لیے بنے ہوئے. پھر اسی طریقے سے ہم نے اپنی لیڈرشپس کو بھی دیکھ لیا، مسلمانوں کے حکمرانوں کو بھی دیکھ لیا کہ وہ کیسے اسرائیل کے لیے بنیان مرصوص بنے ہوئے ہیں، وہ کیسے کسی بھی میزائل کو، کسی بھی ڈرون کو وہاں اسرائیل پہنچنے سے روک رہے ہیں. ہم نے دیکھ لیا. اور الحمدللہ ہم نے امت کا رسپانس بھی دیکھا، جو کہ جہاں جہاں ہو سکتا تھا انہوں نے آواز بلند کی، پروٹیسٹ کیے. اس قسم کے درجنوں گیدرنگز میں تو میں بات کر چکا ہوں. تو کوئی ٹی وی چینل، کوئی پوڈ کاسٹ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کہ یہ ڈسکشن نہیں ہو رہی کہ ہم اپنے جو بہن بھائی ہیں وہاں پہ فلسطین میں، ان کے لیے راحت کا سامان، ان کے لیے آزادی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے ایک پازیٹیو چیز دیکھی. تو یہ دوسری چیز ہو گئی ود ریگارڈس ٹو کہ رسپانس کیا تھا. تیسری چیز میں جس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے. تو دیکھیں، سولوشن پہ بہت بات ہوتی ہے، یہاں بھی ہوگی، لیکن میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ہمیں ذہن میں لانا ہے کہ ہم ایز اے امت ایک ویژن کھو چکے ہیں. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے. ہمیں انفارچونیٹلی اس جو نیشن سٹیٹ والا سسٹم ہے نا، تو یہ تو بڑا لیڈر پیدا بھی نہیں کر سکتا. ظاہر ہے یہ علاقے کے چھوٹے چھوٹے لیڈرز پیدا کرتا ہے. جو پنجرہ بنایا گیا، جو پنجرہ ان کو استعمار نے بنا کے دیا ہے آج سے کوئی 77-78 سال پہلے، اس کے اندر رہتے ہوئے یہ تمام ملک سوچتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا جو ویژن ہے، مسلمانوں کا ویژن ہے، جیسے شیخ نے بات کی، وہ یونٹی ہے مسلمانوں کی، وہ امت کا ایک ہونا ہے، وہ مسلمانوں کا ایک لیڈر، مسلمانوں کی ایک جنگ. جس طرح کہ ہماری ایک کتاب ہے، ایک اللہ ہے، ایک رسول، ہم اسی طریقے سے واپس ایک ہوں گے. اور میں جب اس یونٹی کی بات کرتا ہوں، دیکھیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں 5 منٹ میں آپ کو بتاؤں، لیکن آپ کی ذمہ داری ضرور ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ پولیٹیکل یونٹی کیسے آئے گی. کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے اذا بوئی لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے اگر وہاں 2 خلفاء کی بیعت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ آپ نے دوسرے خلیفہ کو قتل کر دینا ہے. یعنی ہم اتنی بھی ڈس یونٹی امنگس مسلمز برداشت نہیں کرتے. تو یہ 57-58 ممالک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں، اور یہ جو ویژن ہے، یہ جو یونٹی کا ویژن ہے، آپ کو اس کو خلافت کہیں، آپ اس کو اسلامک اسٹیٹ کہیں، آپ اس کو جو بھی نام دیں، لیکن یہ ہمیں ہمارے عقیدہ سے ہی ملے گا، کیونکہ ہم اس عقیدہ کے اوپر ہی ایک ہوتے ہیں. یعنی اتنی مار جو ہم نے کھائی اس وقت دنیا بھر کے اندر، لیکن ابھی جو ہم 19 مہینے سے 20 مہینوں سے غزہ میں کھا رہے ہیں، کیا اس لیے نہیں کھائی ہے کہ تمام نیشن سٹیٹس، تمام ملک کہنے جی ہم کیا کریں، ہم تو اپنی سرحد سے باہر نکل نہیں سکتے، یہ تو ہمارے مینڈیٹ سے باہر ہے. یہ مینڈیٹ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کو کوئی اور مینڈیٹ دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کو کہہ رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. آپ کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم جاتے کیوں نہیں ہو، وہاں پہ لڑتے کیوں نہیں ہو. حیرانی رسول، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک لحاظ سے میں پوچھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، اور ہم بہانے کر رہے ہیں کہ جی ہمارا تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے، ہم تو نہیں جا سکتے، کیونکہ انگریزوں نے ہمیں 78 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کا یہ پنجرہ ہے، آپ کی یہ ہم نے لکیریں لگا دی ہیں. ریڈ کلف وہ لکیریں لگا کے گیا تو ہم نے اس کے اندر رہنا ہے. اسی طریقے سے سائکس اینڈ پیکو نے عربوں کی لکیریں لگائی اور وہ اس کو وہ کر رہے ہیں. تو اب فوراً بات آتی ہے کہ اچھا تو پھر آبسٹیکلز کیا ہیں، ہمیں اس یونٹی تک پہنچنے میں کیا چیز روک رہی ہے. دیکھیں سب سے بڑا آبسٹیکل ہمارے ادھر اندر ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، مینٹل بلاکس ہیں. جیسے شیخ نے کہا، ہم کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، مستضعفین ہیں، ہم تو کر ہی نہیں سکتے. پھر اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت بڑا ٹارگیٹ ہے. بھئی اللہ نے کہہ دیا ایسا ہو کے رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارتیں دی ہوئی ہیں کہ یہ ہوگا، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. مطلب بہت عجیب بات. اور پھر ہم یہ کہنے کے بعد کہ نہیں ہو سکتا، پھر ہم مختلف بہانے، ڈسٹریکشنز، وہ کام ڈھونڈنے لگتے ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے ہو سکتے ہیں.
میں اس کی مثال دوں گا کہ آپ سے چابی گم رہی ہے, چابی ایک گم گئی ہے, بڑی ضروری چابی, ساتھ والے کمرے میں, لیکن وہاں پہ اندھیرا ہے, روشنی نہیں ہے, ڈھونڈنے میں بہت تکلیف ہے. آپ کیا اس چابی کو ادھر آ کے ڈھونڈیں گے کہ یہاں روشنی ہے, چلو میں یہاں ڈھونڈ لیتا ہوں؟ آپ تو چابی وہیں ڈھونڈیں گے جہاں گمی ہے. یہی مثال اس وقت امت کی ہے کہ جو کرنے والا کام ہے, جو فرض ہے ہمارے اوپر, جس میں اجر بھی ہے, جس میں مسئلے کا حل بھی ہے, وہ ہمیں جب مشکل لگنے لگتا ہے تو ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ہم آؤ یہ کر لیتے ہیں. لمبی لسٹ ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, میں اس کی طرف نہیں آتا, آپ خود جانتے ہیں. تو ہمیں واپس جانا پڑے گا اس حل کی طرف جو کہ ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ کیا ہے, ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے, جب مینٹل بلاک سے ہم نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اب کرتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فزیکل بلاکس ہیں کہ جی ہمارا نظام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے, ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہمیں روک لیتا ہے, جو ہر ایک کو ایک جھنڈا پکڑا دیا ہے وہ جھنڈا اس کو روک لیتا ہے, جو ہر ایک کو ترانہ حوالے کر دیا وہ ترانہ بجاتے بجاتے اور گاتے گاتے وہ کہتا ہے میں وہاں کیسے دیکھوں, میں وہاں کیسے جاؤں. ہم نے سمجھنا ہے یہ کتنی بڑی لعنت ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اگر آج بھی ہم نہیں سمجھتے اس سچویشن میں, جب وہ ایک ایک کو تنہا کر کے نیشن سٹیٹ ہوتے ہوئے مار رہے ہیں, کل کو ایک اور کو شروع کریں گے, پرسوں ایک اور کو کریں گے, تو ہم کب سمجھیں گے؟ لاسٹ بات, دیر از اے ہیوج اپرچونٹی, اور میں اپرچونٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا. پہلا حصہ اپرچونٹی کا یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اس وقت بڑے بڑے جو 100 سال پرانے برج تھے, انٹلیکچوئل برج, کہ جی انٹرنیشنل لا ایک چیز ہے, یونائٹڈ نیشنز ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے, یہ کچھ ہیومن رائٹس ہیں, کچھ ویمن رائٹس ہیں, ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, ایک پورا نظام ہے. کیا وہ سارے کا سارا نظام آپ نے ڈھیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھ لیا؟ سارے کا سارا نظام فیل ہو گیا. وہ غزہ کی بچی کو نہ پانی پہنچا سکا, نہ غزہ کی بچی کی جان بچا سکا. چیختے رہ گئے, پکارتے رہ گئے, دیکھتے دیکھتے آفیشیل کاؤنٹ 60,000 تک پہنچ گیا, جس میں سے کہ بہت بڑا نمبر, آدھے کے قریب تو بچوں کا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا. اس کا مطلب ہے ختم. مزید اس کے بعد اگر آپ کے سامنے کوئی آ کے انٹرنیشنل لا کی بات کرتا ہے, آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی, OIC کی بات کرتا ہے, آپ نے نہیں سننی یہ بات, تو یہ شیٹر ہو گیا, یہ ختم ہو گیا. دس از گون. لبرل جو ایک پوری آئیڈیالوجی تھی, وہ غزہ اس کا قبرستان ہے. دوسری بات آپ دیکھیں, بہت سارے اور متس بھی ٹوٹے ہیں. ایک مت تھا کہ جی آپ کا جو اسرائیل ہے وہ انونسبل ہے. ہمیں اس طرح بنایا ہوا تھا کہ جی انونسبل. ہمیں کہتے تھے جو اس کے پاس آئرن ڈوم ہے, اس کے پاس ڈیوڈ سلنگ ہے, اس کے پاس ایرو 2 ہے, ایرو 3 ہے, اس کے پاس امریکہ کا دیا ہوا ٹھاڈ ہے. سب سے پہلے تو ہمارے جو مجاہدین نے ان کی بولتی بند کرا دی. 20 مہینے ہو گئے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں 250 ان کے پاس پرزنرز آف وار تھے, کتنے انہوں نے چھڑائے ہیں؟ اتنی دنیا کی انونسبل آرمی اسرائیل نے کتنے چھڑا لیے؟ 0. جو انہوں نے دیے ہیں وہ صرف اور صرف معاہدے کے نتیجے میں دیے ہیں, اور ایک ایک دے کے 1,000 لیے ہیں اپنے واپس, ورنہ وہ ان میں سے ایک بھی نہیں چھڑا سکے. اور آپ سوچیں ذرا, یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ایک زمین کے ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے جو کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا 1/3 حصہ ہے, یعنی 365 اسکوائر کلومیٹر کی بات ہو رہی ہے. غزہ وہاں سے وہ نہیں نکال سکے, اتنی فوج لانے کے باوجود, اتنی AI استعمال کرنے کے باوجود, یہ سب کچھ. دوسرا جو مت ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی ہم میزائل نہیں جا سکتے, ہم تو اندر نہیں گھس سکتے. روزانہ جا رہے ہیں اس وقت میزائل یا نہیں؟ اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے وہاں پہ. تو کہنے کا مقصد آخر میں یہی ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ متس تھے. ہم مسلمان جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دیں, اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دیں, میں اینڈ کروں گا اس آیت پہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ اے ایمان والو جواب دو اللہ کا اور اس کے رسول کا جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری لیے زندگی ہے, جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. اسلام, مسلمانوں کی یونٹی, اتحاد, خلافت, یہ ہمیں زندگی بخشتے ہیں. اگر ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر.